پروردگار کا اور گناہوں کا یہ حال تھا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا. 4 سال تک اپنی بچی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، کھلاتا پلاتا، لیکن جب 4 سال کی بچی ہو جاتی تو پھر اپنی بیوی سے کہتا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ. 4 سال کے بعد اس بچی کو نہلایا جاتا دھلایا جاتا نئے کپڑے پہنائے جاتے. پھر باپ کہتا بیٹی چلو ہم تمہیں میلے میں لے کے جا رہے ہیں. پھر میلے میں لے کے جاتا، جنگل میں لے جاتا جہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا. اس گڈھے میں کہتا بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی، تمہیں تمہاری ماں دکھائی دے گی. وہ 4 سال کی گنچئی ناشگفتہ ایک کلی، ایک نابالغ بچی، وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے، میری ماں ہے. دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ قصائی باپ، وہ پاپی باپ، وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتا. وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کر دی جاتی، لیکن کب تک کرتی؟ اس کو پاٹ دیتا، پورا کا پورا اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا. وہ چیختی اور چلاتی رہتی اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ، یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا. اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی، آخری سانس نکل جاتی، تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا. اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن مناتے، شراب پلاتے اور اس خوشی اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے. میرے بھائیو یہ گناہ، یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط. اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے. اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماؤں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا. یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا. قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، اے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول چیخے گا اور کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے
शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी माँ को दुनिया में जब इसने मुझे नहीं वजूद में लाई तो तू इसको जन्नत में कैसे भेज सकता है? आए अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को अल्लाह से फरियाद करके जहन्नम में भिजवा देगा। अगर किसी माँ ने, किसी औरत ने अगर ये जुर्म किया है तो जाओ फजर की नमाज से पहले पहले मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और अपने रूठे हुए रब को मना लो, शायद उसको रहम आ जाए तो तुम्हें तौबा कबूल करके बख्श दे, वरना उम्मीद बहुत कम है। जिसने दुनिया में अपने बच्चे को गिराया, तुम तो हलाल बच्चे गिरा रही हो, अपने शौहर का बच्चा गिरा रही हो, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं दी, नाजायज बच्चा भी मारने की इजाजत नहीं दी। वो एक औरत आई थी अल्लाह के रसूल के पास जिससे जिना हो गया था, हराम काम हो गया था, कह रही थी अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हो गया। आपने सहाबा से कहा इसको मार डालो, पत्थरों से खत्म कर दो। सहाबा ने कहा अल्लाह चलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के नबी ने कहा तो गलती तेरी है, तेरे पेट के बच्चे को कैसे मारा जाए? अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा। जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ तब आई। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी भी तुझे नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, इसके होंठों में दूध लगा है, और मोहम्मद जालिम नहीं है जो इस बच्चे का हक मार दे। नहीं, अभी इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आना। सोचो, हराम बच्चा था, नाजायज बच्चा था, जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे से इस औरत ने जिना कर लिया था। पहाड़ की के दामन में जिना हुआ था, जंगल में झाड़ी में जिना हुआ था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी, जबकि उस बच्चे का बाप इस दुनिया में पता नहीं कौन है, ना उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा है, और आज तक हदीस की किताबों में उस बच्चे का बाप का पता नहीं है कि कौन है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह चाहता तो नबी को बता सकता था कि इस बच्चे का बाप होना है, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया, इसलिए कि किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो, शायद वो तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे को माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको उजागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है? ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये गुनाह थे अरब की सरजमीन पर। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान दिकारम नाशम विधायम हितदोदयते। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। आप इस दुनिया में आए और आपने अंधेरे का खात्मा किया, आपने इस तरीके से अंधेरे को मिटाया, फिर औरत को इज्जत दी, फिर औरत को सम्मान दिया। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम कहां इज्जत ढूंढ रही हो? इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी धर्म में और मजहब में वो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कहती हो हमें इस्लाम ने पर्दे की 4 दीवारी में कैद कर दिया है, चेहरा तक ना दिखाऊं, हाथ की हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर 2 सगी बहनें जा रही हो, 2 सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो। इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में, एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो, चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई न दे रहा हो, ये भी सड़क पे जा रही है, और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है,
اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس نے میک اپ، پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے کہ جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر۔ میری بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، ججیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی گواہی بتانا۔ ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں، شرارتی ہیں، چھچھوڑے ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے، وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا، ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا، جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی، دل اندر سے یہی کہے گا، اسکرٹ والی کو، جینس والی کو، جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ويحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ تین چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہیں تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری چیز، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو، اتنے گاڑھے کپڑے پہنو، اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا، تمہارے شریر کا، تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے۔ تیسری چیز، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن گھر میں لگائیے، اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے۔ جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا سکتی ہے عورت۔ اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی، سور کی چربی آتی تھی، لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں، اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے۔ اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی۔ لگا سکتی ہے لیکن گھر میں، فیئر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں، پاؤنڈز لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں، پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ باہر کوئی چیز نہیں۔ المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا عنيا زانیہ زانیہ زانیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور سنو، ترجمہ سن لو۔ المرأة اذا استعطرت، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو، استعطرت، اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے
یہ باب استفعال میں آیا ہے، استعطرت، جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے، یعنی صرف عطر نہیں، پرفیوم نہیں، کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو۔ اور سن لیجئے پہلے، عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو، مثلا آرنیکا ہیئر آئل، چمیلی کا تیل، آئل، ڈابر آولا، جس میں خوشبو ہے۔ استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو، خوشبو لگتی ہو۔ یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس، اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری، یعنی راستے میں چلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، دکانوں سے گزرتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، فہی کذا و کذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے، اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا، کس زبان سے ہم بولیں؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے؟ کہا نہیں سمجھے، کہا نہیں، کھل کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ کلیجہ ہو تو سنو، اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیس کو بلانا چھوڑ دو، اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے، آلو نہیں چھیلے، یہی سب پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے، ہائے ہائے، خوشبو لگانے والی بدچلن ہے، پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے۔ خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے، اس کو بدچلن کہا ہے۔ مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، بڑھوا مولوی آ گئے جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہی سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ، تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔